بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ الانفطار۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان چر جائے یعنی پھٹ جائے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب تارے جھڑ پڑیں، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب دریا ابل نکلے، نمبر 3، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں، نمبر 4، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، جان لے ہر ایک جی جو کچھ آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، نمبر 5، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے آدمی کس چیز سے بہکا تو اپنے رب کریم پر، نمبر 6، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھ کو بنایا پھر تجھ کو ٹھیک کیا پھر تجھ کو برابر کیا، نمبر 7، فأی صورۃ ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ دیا، نمبر 8، کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں پر تم جھوٹ جانتے ہو انصاف کا ہونا، نمبر 9، وان علیکم، اور تم پر نگہبان، تفسیر نمبر 3، قیامت کی ہولناکیاں یعنی سمندر کا پانی زمین پر زور کرے اور آخر میٹھے اور کھارے سب پانی مل جائیں، نمبر 4، قبریں الٹ پلٹ ہو جائیں گی یعنی جو چیز زمین کی تہ میں تھی اوپر آ جائے اور مردے قبروں سے نکالے جائے، نمبر 5، یعنی جو بھلے برے کام کیے یا نہیں کیے، شروع عمر میں کیے یا آخر میں، اس کا اثر اپنے پیچھے چھوڑا یا نہیں چھوڑا، سب اس وقت سامنے آ جائیں گے، نمبر 6، انسان رب کریم پر کیوں بہک گیا، یعنی وہ رب کریم کیا اس کا حقدار تھا کہ تو اپنے جہل و حماقت سے اس کے حلم پر مغرور ہو کر نافرمانیاں کرتا رہے اور اس کے لطف و کرم کا جواب کفران و طغیان سے دے، اس کا کرم دیکھ کر تو اور زیادہ شرمانا اور حلیم کے غصے سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے تھا، بے شک وہ کریم ہے لیکن منتقی اور حکیم بھی ہے، پھر یہ غرور اور دھوکہ نہیں تو اور کیا ہوگا کہ اس کی ایک صفت کو لے کر دوسری صفات سے آنکھیں بند کر لی جائیں، نمبر 7، تجھے پیدا کیا اور ٹھیک کیا، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ٹھیک کیا بدن میں برابر کیا، خصلت میں یہ مطلب ہے کہ تیرے اعضاء کے جوڑ بند درست کیے اور حکمت کے موافق ان میں تناسب رکھا، پھر مزاج و اخلاق میں اعتدال پیدا کیا، نمبر 8، تیری صورت کی ترکیب کی یعنی سب کی صورتوں میں تھوڑا بہت تفاوت رکھا، ہر ایک کو الگ صورت شکل اور رنگ و روپ عنایت کیا اور بحیثیت مجموعہ انسان کی صورت کو تمام جانداروں کی صورت سے بہتر بنایا، بعض سلف اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ وہ چاہتا تو تجھے گدھے اور کتے خنزیر کی شکل و صورت میں ڈال دیتا، باوجود اس قدرت کے محض اپنے فضل و مشیت سے انسانی صورت میں رکھا، بہرحال جس خدا کی یہ قدرت ہو اور ایسے انعامات ہوں، کیا اس کے ساتھ آدمی کو یہی معاملہ کرنا چاہیے، نمبر 9، تمہیں انصاف کے دن کا یقین نہیں، یعنی بہکنے اور دھوکہ کھانے کی اور کوئی وجہ نہیں، بات یہ ہے کہ تم انصاف کے دن پر یقین نہیں رکھتے ہو کہ جو چاہیں کرتے رہیں، آگے کوئی حساب اور باز پرس نہیں، یہاں جو کچھ عمل ہم کرتے ہیں کوئی ان کو لکھتا یا اور محفوظ کرتا ہوگا، بس مر گئے سب قصہ ختم ہوا، لحافظین مقرر ہیں، کرامن کاتبین عزت والے عمل لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، نمبر 1، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ بہشت میں ہیں، نمبر 2، وان الفجار لفی جحیم، اور بے شک گناہگار دوزخ میں ہیں، یصلونھا یوم الدین، ڈالے جائیں گے اس میں انصاف کے دن، وما هم عنھا بغائبین، اور نہ ہوں گے اس سے جدا ہونے والے یعنی چھپ جانے والے، نمبر 3، وما ادراک ما یوم الدین، اور تجھ کو کیا خبر کیسا ہے دن انصاف کا، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر بھی تجھ کو کیا خبر ہے کیسا ہے دن انصاف کا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کے بھلا نہ کر سکے کوئی جی کسی جی کا کچھ بھی، نمبر 4، والامر یومئذ للہ، اور حکم اس دن اللہ ہی کا ہے، نمبر 5، تفسیر نمبر 1، کرامن کاتبین، جو نہ خیانت کرتے ہیں نہ کوئی عمل لکھے بغیر چھوڑتے ہیں، نہ ان سے تمہارے اعمال پوشیدہ ہیں، جب سب عمل ایک ایک کر کے اس اہتمام سے لکھے جا رہے ہیں تو کیا یہ سب دفتر یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، ہرگز نہیں، یقیناً ہر شخص کے اعمال اس کے آگے آئیں گے اور اس کا اچھا یا برا پھل چکھنا پڑے گا، جس کی تفصیل آگے بیان کی، نمبر 2، یعنی جہاں ہمیشہ کے لیے ہر قسم کی نعمتوں اور راحتوں میں رہنا ہوگا، اگر نکلنے کا کھٹکا لگا رہتا تو راحت ہی کیا ہوتی، نمبر 3، یعنی نہ بھاگ کر اسے الگ رہ سکتے ہیں نہ داخل ہونے کے بعد کبھی نکل کر جا سکتے ہیں، ہمیشہ وہیں رہنا ہے، نمبر 4، فیصلہ کا دن کیا ہے، یعنی کتنا ہی سوچو اور غور کرو پھر بھی اس ہولناک دن کی پوری کیفیت سمجھ میں نہیں آ سکتی، بس مختصراً اتنا سمجھ لو کہ اس دن جتنے رشتے ناطے خیشی اور آشنائی کے ہیں سب نیست و نابود ہو جائیں گے، سب نفسی نفسی پکارتے ہوں گے، کوئی شخص بدون حکم مالک الملک کے کسی کی سفارش نہ کر سکے گا، عاجزی چاپلوسی اور صبر و استقلال کچھ کام نہ دے گا، الا من رحم اللہ، نمبر 5، اس دن صرف اسی کا حکم چلے گا، یعنی دنیا میں جس طرح بادشاہ کا حکم رعیت پر، ماں باپ کا اولاد پر اور آقا کا نوکر پر جاری ہوتا ہے، اس دن یہ سب حکم ختم ہو جائیں گے اور اس شہنشاہ مطلق کے سوا کسی کو دم مارنے کی قدرت نہ ہوگی، تنہا بلا شرکت غیر، ظاہراً و باطناً اسی کا حکم چلے گا اور سارے کام حسناً و مانن اکیلے اسی کے قبضہ میں ہوں گے، سورت اپنے اختتام کو پہنچی۔